اسی طرح ہم نے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے بے پناہ ہم نے وہاں پر انیشیٹو رکھے ہیں. نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دوبارہ اسی پچھلے بجٹ میں نے 1 لاکھ لیپ ٹاپس کا انتظام کیا تھا. وہ انشاءاللہ اسی ماہ کب مریم جون میں جولائی میں دے رہے ہیں. جولائی میں اس کی پہلی اس کا فنکشن ہوگا اور 1 لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان کے ہونہار بچوں اور بچیوں کو. میری بات یاد کوئی سفارش نہیں ہوگی. جس طرح پنجاب میں نظام تھا, جو بچے وہ چاہے اپنا ان کو سرکاری پبلک کا جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں, پرائیویٹ نہیں, پرائیویٹ میں تو وہ جاتے ہیں جو کہ اپنے وسائل سے اپنا پڑھ لکھ سکتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں اور جن کے کئیوں کے ماں باپ انتہائی غریب ہیں, کسی کا والد نہیں ہے دنیا میں, کسی کی والدہ داغ مفارقت دی گئی. تو یہ ان بچوں کو جو ہونہار ہیں ان کو ہم جولائی میں ہم دینے جا رہے ہیں. 1 لاکھ اس سال تقسیم ہوگا اور اگلے سال کے لیے ہم نے مزید لاکھوں لیپ ٹاپس رکھے ہیں ہونہار بچوں کے لیے. بلوچستان, سندھ, اپنا پنجاب اور KP اور گلگت بلتستان, کشمیر کے لیے. اسی طریقے سے نوجوان بچوں کو ہم نے روزگار کے لیے ہم قرضے ہم دینے کے لیے اربوں رکھے گئے ہیں. نوجوان بچوں کو ہم نے دیہاتوں میں ان کو ہم زرعی قرضے دیں گے. نوجوان بچوں کو ہم انشاءاللہ ان کو وظائف دیں گے. نوجوان بچوں کو ہم ہنر سکھائیں گے. یہ سارے ہم نے نوجوان نسل کے لیے ہم نے اس بجٹ میں یہ سارے پروگرام رکھے ہیں تاکہ نوجوان نسل ہی اصل میں پاکستان کی کامیابی کی ضمانت ہے. نوجوان نسل ہی اصل میں پاکستان کو دوبارہ ترقی کی دوڑ میں شامل کرانے کی ضمانت ہے. یہی وہ عمران نیازی. میں پوچھتا ہوں, جب ہم پنجاب میں لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کرتے تھے میرٹ پر نوجوان بچوں اور بچیوں کو, تو کہتے تھے یہ رشوت ہے. تو میں کہتا تھا کہ میں لیپ ٹاپ نہ دوں تو ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں. 1 لیپ ٹاپ ان 4 سالوں میں انہوں نے نوجوان بچوں کو نہیں دی اور گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے سر توڑ انہوں نے اپنا بازی لگائی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنا نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے اور ان کو متنفر کیا جائے. تو اس لیے کسی بھی کامیابی کی جو شرط اول ہے وہ ٹیم ورک ہوتا ہے. تو جب بات ہوتی ہے پنجاب میں کوئی حقیر خدمت کی ہے تو وہ ٹیم ورک ہے. تو سالڈ ویسٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ لاہور میں جو سالڈ ویسٹ کا جو نظام ہم نے بنایا تھا, ایک ٹیم ورک تھا جس میں یہ سب شامل تھے جنہوں نے یہاں پہ ابھی گفتگو کی ہے. تو لاہور ایک جنوبی ایشیا کا صاف ستھرا شہر بن گیا تھا, مگر پچھلی حکومت آئی, اس نے بیڑا غرق کر دیا. ترکوں سے ہمارے تعلقات وہ خراب کر دیے, ان کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ نظام اب خراب ہو گیا. اب کیا ہوا کہ دوبارہ وہی جو کیو ایج کا جو زمانہ تھا کہ 8,000 بندے بھرتی کر لیے نئے, ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں, وہ جا کے لوگوں کے افسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں, اپنا سرکار سے بھی پیسہ لیتے ہیں اور پھر ڈیوٹی پہ بھی نہیں آتے. وہ 8,000 آدمی, مجھے خود انتظامیہ نے بتایا کہ ہماری اب مصیبت یہ ہے کہ ہم پہلے 8,000 آدمی کی جو ہے ان کی حاضری کی گنتی کرتے ہیں, سارا دن اسی میں لگ جاتا ہے. او بھائی, آپ نے سیدھی بات, جو سیدھا اصول ہے کہ آپ نے اگر سودا خریدنا ہے تو پیسے دیتے ہیں اور سودا لیتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ چھلی دے دو, میں وہاں سے جا کے چھلی بنواؤں گا, وہ پھر لے کے آئے گا, پھر میں چھلی کھاؤں گا. آپ بنی ہوئی چھلی کے پیسے دیتے ہیں اور آپ چھلی کھانا کھاتے ہیں. تو اس طرح اس نظام کو برباد کر کے اور ختم کر دیا. اب بندے بھرتی کیے, مشینری پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, خدا جانتا ہے کہ وہ کیا کام ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. 1 لیپ ٹاپ ان 4 سالوں میں انہوں نے نوجوان بچوں کو نہیں دی اور گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے سر توڑ انہوں نے اپنا بازی لگائی. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنا نوجوان نسل کو گمراہ کیا جائے اور ان کو متنفر کیا جائے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ ہے وہ پاکستان جس کو ہم نے مل کر دوبارہ قائد کا پاکستان بنانا ہے. علامہ اقبال کی خواہشات کا پاکستان بنانا ہے. ان کے اشعار کی ہم نے تشریح کرنی ہے اور وہ صرف عمل سے ہے, نہ یہ نوری ہے نہ یہ ناری ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.